آپ کو پیشاب پاخانہ اتر بنانا ہے، دکھن منہ بنانا ہے، پورب اور پچھم منہ کا پیشاب پاخانہ نہیں بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر، اے لوگو پیشاب سے بچا کرو، پیشاب کا قطرہ ناپاک ہے، کپڑے میں گر جائے گا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، بدن میں لگے گا بدن ناپاک ہوگا۔ کیوں روکا جا رہا ہے؟ تم کو معلوم ہے تم سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تم ناواقفیت کی بنیاد پر ایسا کام کر جاؤ اور کل قیامت کے دن تم کو پریشانی اور سختی ہو۔ اس لیے کہ عام طور پر مردے کو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی بنیاد پر۔ تو چاہے آپ فل پینٹ پہنو کہ دھوتی پہنو، لنگی پہنو کہ علی گڑھ پہنو کہ پائجامہ یا پتلون پہنو، جو بھی پہنو بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، اتر منہ کرنا ہے یا دکھن منہ کرنا ہے، اور پانی سے پیشاب کرنا ہے۔ پیشاب کی جگہ کو، پاخانے کی جگہ کو پانی سے دھونا ہے یا مٹی سے اس کو سکھانا ہے، صاف کرنا ہے، ورنہ قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا۔ درمیان میں بہت دوسری تیسری بات آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہاں پہ ہے، یہ زمزم کا کنواں ہے اور یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہ اتنا کھڑا ہے، اتنا کھڑا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، ہم کو اتنا ہوتا ہے اتنا۔ اس میں وہ شیشہ سے گھرا ہوا ہے، پیتل اور تانبا کا فریم لگا ہوا ہے، اس میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیر کا نشان ہے، 5 انگلی اب تک موجود ہے پتھر پہ۔ وہ کیسے نشان پڑا تھا معلوم ہے؟ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی اینٹ کو، پتھر کو جوڑ رہے تھے، تو اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر پیدا فرما دی تھی کہ دیوار اگر اونچی ہوئی تو وہ پتھر موٹی ہو کر کے اونچی ہو جاتی اور آپ ایسے اٹھا کے پتھر رکھ دیتے۔ جیسے چکا گاڑی کا پنکچر ہو جاتا، جگ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ جگ لگایا، گھمایا تو اٹھ گیا، گاڑی کو اٹھا دیا، چکا ڈھیلا ہوا تو جھٹ سے نکال لیا۔ تو اس پتھر کی خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دی کہ جب پیر رکھ کے جوڑنا شروع کر دے، پیر رکھ کر کے اس کو جوڑنا شروع کرتے اور ہائٹ اس کا اونچا ہو جاتا تو وہ پتھر اپنے آپ اونچا ہو جاتا، اور جب اترنا چاہتے تو دھیرے دھیرے خود بخود وہ نیچا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر سے پتھر دبا اور ایڑی، پنجہ، 5 انگلی کا نشان ہے، اس جگہ میں رکھ دیا ہے۔ اس جگہ کا نام مقام ابراہیم ہے۔ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی آدمی طواف جب کر لے، 7 چکر بیت اللہ کا جب طواف کر لے گا تو طواف کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ انرجی آپ کی ختم ہوئی ہے طواف میں، تو زمزم کے پانی میں غذائی قوت بھی ہے اور پیاس کے بجھانے کی بھی استعداد اللہ نے بیک وقت رکھی ہے۔ بھوکا اگر پی لے تو بھوک کی شدت ختم ہو جائے، پیاسا اگر پی لے تو پانی کی طلب اس کے دل سے ختم ہو جائے۔ تو عجیب طرح کی اللہ نے قوت اس کے اندر رکھی ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب 7 چکر بیت اللہ کا طواف کر لے تو آدمی جائے، نل لگا ہوا ہے، نلکی کے پاس جائے، گلاس رکھا ہوا ہے اور بھر پیٹ زمزم کا پانی پیے۔ اور زمزم پینے کی دعا ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ مجھ کو نفع بخش علم عطا کیجئے، اسی کا میں سوالی ہوں، آپ سے یہی بھیک مانگ رہا ہوں کہ ایسا علم دیجئے جس کا نفع عام ہو، ورزقا واسعا، اور کشادہ روزی بھی دیجئے، ڈھیر روزی ادھر سے ادھر سے، ہمیشہ جائز اور حلال طریقے سے وسعت بھری روزی ہم کو ملے، وشفاء من کل داء، اور جو بیماری ہے، جسمانی بیماری، روحانی بیماری، اے اللہ اس بیماری سے بھی مجھ کو شفا دیجئے۔ یہ 3 دعا اس کے اندر ہے۔ تو زمزم پینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔
پانی مفت کا مل گیا، دعا پڑھ لیا، 3 نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جب آئیے مقام ابراہیم پہ اور وہاں پہ نفل پڑھیے۔ لیکن آج عمرہ کے زمانے میں اور حج کے زمانے میں ایسا رش ہوتا ہے کہ یہ اگر مقام ابراہیم ہے تو اس کے چاروں طرف سے مجمع گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا، آپ کیسے نفل پڑھ سکیے گا؟ لیکن اس میں بھی بعض لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، آپ گزرتے رہیے ایسے نیت باندھ لیا، تو اس سے بھی دوسرا آدمی ڈھیٹ ہے، یہ سجدہ میں ہے تو اسی کو اچھل کے پار کرتا ہے کہ لے جیسا میں تیسا۔ اطمینان کی وہ نماز نہیں ہے۔ وہاں پہ جگہ مل جائے تو پڑھ لے تو افضل ہے، اور جگہ وہاں پہ اگر نہیں ملے تو کسی کو تکلیف نہ دے، جہاں اطمینان سے آپ پڑھ سکتے ہیں، پورا کا پورا خانہ کعبہ ہے، کہیں پڑھ لو ثواب مل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چھوڑ دیا، زمزم کے کنواں کے پاس نہیں ہیں، مقام ابراہیم کے پاس نہیں ہیں، جی بیت اللہ میں نہیں ہیں، رکن یمانی میں نہیں ہیں، جی رکن شامی میں نہیں ہیں، اور جہاں حجر اسود رکھا ہوا ہے آپ وہاں پہ نہیں ہیں، اور پرنالہ کے پاس نہیں ہیں، میزاب رحمت کے پاس نہیں ہیں، آپ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو آپ وہاں سے 3 کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے حرا۔ مکہ کے لوگ غار حرا کو غار نور کہتے ہیں، نور کا پہاڑ، نور کا پہاڑ، چونکہ وہاں سے ایمان کی روشنی ملی۔ قرآن کریم نسخہ ایمانی ہے، نسخہ نورانی ہے، قرآنی نسخہ وہاں ملا۔